وہ کہ انسان جو ہے وہ نماز روزہ اور یہ انسان کثرت عبادت جو ہے یہ قبولیت کی شرط نہیں ہے. جیسا کہ بہرحال آپ نے حدیث جو ہے وہ سنی کہ تفکر، فکر، فہم کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے انسان کا. انسان جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس کی توجہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ خدا اس کو پھینک دے گا یا قبول نہیں کرے گا. نا مطلب آپ کل کو یہ نہ بولیں کہ میری تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں نماز بھی نہیں پڑھتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عبادت کا جو معیار ہے وہ انسان تفکر اور فکر کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتا ہے. یا یوں کہیں کہ ہماری جو حدیث ہمارے پاس ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی نمازیں پڑھ لے، سب کچھ کر لے، سجدے کر لے، کثرت سجدہ، روزے رکھ لے اور پورے دن روزے رکھے اور راتوں کو سجدوں میں گزارے، مگر اس کے اندر ولایت نہیں ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اس کے اللہم صلی علی محمد اس کی عبادت قبول نہیں ہے. بہرحال ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے اور ہمارا دین کا حصہ بھی یہی ہے. تو ہمارے پاس جو ایک حدیث ہے جسے ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو گران بہار چیزیں، دو بھاری چیزیں، دو ثقلین یعنی وزنی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ قرآن ہے کہ جہاں آپ نے سنا قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، یہ ساری چیز. دوسری اطرت ہے میری اہل بیت، میرا فیملی جو ہے. یہ دونوں چیزیں جو ان دونوں کو پکڑے گا، دونوں سے کنیکٹ ہوگا، وہی مجھ سے جڑے گا. اب اگر ہم ایک چیز کو پکڑ لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں تو اصل پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح طرح اس کو لیا ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی صحیح قرآن کو حاصل کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اہل بیت سمجھ میں نہ آئے. اور اگر کوئی صحیح اہل بیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بولے کہ جی مجھے قرآن نہیں ہے میری زندگی، اس کا مطلب وہ اہل بیت کو نہیں سمجھا. کیوں؟ کیونکہ علی مع القرآن و قرآن المع علی ہے. یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ چیزیں جدا نہیں ہیں دونوں ایک دوسرے سے. کہ وہ جو ہے وہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ قرآن کی تلاوت اور مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو حاکم وقت نے کہا کہ تم علی کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دو، بند کرو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے. اب یہ میرے اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں نے ایکسٹریکٹ کیا کیا ہے ان ہستیوں سے اور میں نے اس کو کیسے لیا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان قرآن کی طرف دیکھے اور اس کو امام یاد نہ آئے، یا وہ امام کی طرف متوجہ ہو اور وہ قرآن کی طرف اٹریکٹ نہ ہو.